اردو کی آخری کتاب ابن انشا باعث تحریر آنکے۔ یہ کتاب ہم نے لکھ تو لی، لیکن جب چھاپنے کا ارادہ ہوا تو لوگوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ یہ کورس میں لگ جائے، یعنی ٹیکسٹ بک بورڈ والے اسے منظور کر لیں اور عزیز طالب علموں کا خون ناحق تمہارے حساب میں لکھا جائے۔ جن سے اب بھی ملکہ نور جہاں کے حالات پوچھے جائیں تو ملکہ ترنم نور جہاں کے حالات بتاتے ہیں۔ ہم نے امتحاناً اس کا مسودہ ٹیکسٹ بک بورڈ کے چیئرمین میر نسیم محمود صاحب کو بھجوا دیا، اور جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا انہوں نے گہرا غور و خوض کرنے کے بعد اسے نامنظور کر دیا۔ میر صاحب کوئی بات غلط کریں یا صحیح، اس سے پہلے گہرا غور و خوض ضرور کرتے ہیں۔ ان سے پہلے یہ ہو چکا ہے کہ ایک صاحب کسی کام سے ٹیکسٹ بک بورڈ گئے، وہاں اپنے پسندیدہ فلمی نغمات کی کاپی بھول آئے۔ بورڈ نے اسی کو منظور کر کے پرائمری کے نصاب میں داخل کر دیا۔ ہم محکمہ ہائے تعلیم کے بھی ممنون ہیں جنہوں نے اسکولوں کو سرکولر بھیج کر ہدایت کی ہے کہ اس کتاب کو نہ خریدا جائے۔ چنانچہ ہمیں ہر روز اسکول لائبریریوں کی طرف سے بے شمار آرڈر موصول ہو رہے ہیں کہ یہ کتاب ہمیں نہ بھیجی جائے، اتنے کہ ہمارے لیے ان کی تعمیل کرنا دشوار ہو رہا ہے۔ ہم نے اس کتاب میں کوئی نئی بات نہیں لکھی، ویسے تو آج کل کسی بھی بات میں کوئی نئی بات لکھنے کا رواج نہیں، لیکن ہم نے بالخصوص وہی کچھ لکھا ہے جو برسوں پہلے پڑھا تھا۔ اتنا ہے کہ یہ دن بڑے ہنگاموں کے تھے۔ صدر ایوب گئے، جل سے جلوس آئے، جمہوریت، سوشلزم، فتوے اور الیکشن کے غلغلے بلند ہوئے۔ اس شور میں تاریخ، جغرافیہ، حساب، گرامر، سبھی اسباق میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو گئی۔ تاریخ ہند میں نئے پرانے بادشاہ باہم خلط ملط ہو گئے۔ اکبر کے نورتنوں میں بھی عدل بدل ہو گئی، حتیٰ کہ مناظر قدرت اور ستاروں وغیرہ کا احوال لکھتے ہوئے بھی ہماری نظریں آسمان سے زیادہ زمین پر رہیں۔ بعض بادشاہوں کا احوال ہمیں اولیاء اللہ کے باب میں لکھنا تھا، لیکن بادشاہوں میں ہی لکھ گئے۔ اس میں ہماری نیت کا قصور نہیں، تاریخی واقعات کا قصور ہے۔ پڑھتے ہوئے یہ ملحوظ رکھا جائے کہ یہ کتاب صرف بالغوں کے لیے ہے، ذہنی بالغوں کے لیے، معمر نابالغوں کے لیے نہیں۔ ابن انشا، 25 جون 1971۔ ایک دعا: یا اللہ، کھانے کو روٹی دے، پہننے کو کپڑا دے، رہنے کو مکان دے، عزت اور آسودگی کی زندگی دے۔ میاں یہ بھی کوئی مانگنے کی چیزیں ہیں؟ کچھ اور مانگا کر۔ بابا جی آپ کیا مانگتے ہیں؟ میں یہ چیزیں نہیں مانگتا، میں تو کہتا ہوں اللہ میاں مجھے ایمان دے، نیک عمل کی توفیق دے۔ بابا جی آپ ٹھیک دعا مانگتے ہیں، انسان وہی چیز تو مانگتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی۔ ہمارا ملک ایران میں کون رہتا ہے؟ ایران میں ایرانی قوم رہتی ہے۔ انگلستان میں کون رہتا ہے؟ انگلستان میں انگریز قوم رہتی ہے۔ فرانس میں کون رہتا ہے؟ فرانس میں فرانسیسی قوم رہتی ہے۔ یہ کون سا ملک ہے؟ یہ پاکستان ہے۔ اس میں پاکستانی قوم رہتی ہوگی؟ نہیں، اس میں پاکستانی قوم نہیں رہتی۔ اس میں سندھی قوم رہتی ہے، اس میں پنجابی قوم رہتی ہے، اس میں بنگالی قوم رہتی ہے، اس میں یہ قوم رہتی ہے، اس میں وہ قوم رہتی ہے۔ لیکن پنجابی تو ہندوستان میں بھی رہتے ہیں، سندھی تو ہندوستان میں بھی رہتے ہیں، بنگالی تو ہندوستان میں بھی رہتے ہیں، پھر یہ الگ ملک کیوں بنایا تھا؟ غلطی ہوئی، معاف کر دیجئے، آئندہ نہیں بنائیں گے۔ ہمارا تمہارا خدا بادشاہ۔ کسی ملک میں ایک تھا بادشاہ، بڑا دانش مند، مہربان اور انصاف پسند۔ اس کے زمانے میں ملک نے بہت ترقی کی اور رعایا اس کو بہت پسند کرتی تھی۔ اس بات کی شہادت نہ صرف اس زمانے کے محکمہ اطلاعات کے کتابچوں اور پریس نوٹوں سے ملتی ہے، بلکہ بادشاہ کی خود نوش سوانح عمری سے بھی۔ شاہ جمجاہ کے زمانے میں ہر طرف آزادی کا دور دورہ تھا، لوگ آزاد تھے اور اخبار آزاد تھے کہ جو چاہیں کہیں، جو چاہیں لکھیں، بشرطے کہ وہ بادشاہ کی تعریف میں ہو، خلاف نہ ہو۔ اس بادشاہ کا زمانہ ترقی اور فتوحات کے لیے مشہور ہے۔ ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی نظر آتی تھی، کہیں تل دھرنے کو جگہ باقی نہ تھی۔ جو لوگ لکھپتی تھے دیکھتے دیکھتے کروڑ پتی ہو گئے۔ اس نے انتظام ایسا تھا کہ امیر لوگ سونا اچھالتے اچھالتے ملک کے اس سرے سے اس سرے تک، بلکہ بعض اوقات بیرون ملک بھی چلے جاتے تھے۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ پوچھے اتنا سونا کہاں سے آیا اور کہاں لیے جا رہے ہو۔ روحانیت سے شغف تھا۔ کئی درویش اسے ہوائی اڈے پر لینے چھوڑنے جاتے یا اس کی کامرانی کے لیے چلے کاٹتے تھے۔ طبیعت میں افو اور درگزر کا مادہ ازحد تھا۔ اگر کوئی آ کر شکایت کرتا تھا کہ فلاں شخص نے میری فلاں جائیداد ہتھیا لی ہے یا فلاں کارخانے پر قبضہ کر لیا ہے، تو مجرم خواہ بادشاہ کا کتنا ہی قریبی عزیز کیوں نہ ہو، وہ کمال سیر چشمی سے اسے معاف کر دیتے تھے، بلکہ شکایت کرنے والوں پر خفا ہوتے تھے کہ عیب جوئی بری بات ہے۔
جب بادشاہ کا دل حکومت سے بھر گیا تو وہ اپنی چیک بکیں لے کر تاریک دنیا ہو گیا اور پہاڑوں کی طرف نکل گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اب بھی زندہ ہے، واللہ عالم بالصواب۔ برکات حکومت غیر انگلشیہ۔ عزیزوں، بہت دن پہلے اس ملک میں انگریزوں کی حکومت ہوتی تھی اور درسی کتابوں میں ایک مضمون برکات حکومت انگلشیہ کے عنوان سے شامل رہتا تھا۔ اب ہم آزاد ہیں۔ اس زمانے کے مصنف حکومت انگلشیہ کی تعریف کیا کرتے تھے کیونکہ اس کے سوا چارہ نہ تھا۔ ہم اپنے عہد کی آزاد اور قومی حکومتوں کی تعریف کریں گے۔ اس کی وجہ بھی ظاہر ہے۔ عزیزوں، انگریزوں نے کچھ اچھے کام بھی کیے، لیکن ان کے زمانے میں خرابیاں بہت تھیں۔ کوئی حکومت کے خلاف بولتا تھا یا لکھتا تھا تو اس کو جیل بھیج دیتے تھے۔ اب نہیں بھیجتے۔ رشوت ستانی عام تھی، آج کل نہیں ہے۔ دکاندار چیزیں مہنگی بیچتے تھے اور ملاوٹ بھی کرتے تھے، آج کل کوئی مہنگی نہیں بیچتا، ملاوٹ بھی نہیں کرتا۔ انگریزوں کے زمانے میں امیر اور جاگیردار عیش کرتے تھے، غریبوں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا۔ اب امیر لوگ عیش نہیں کرتے اور غریبوں کو ہر کوئی اتنا پوچھتا ہے کہ وہ تنگ آ جاتے ہیں، خصوصاً حق رائے دہندگی بالغاں کے بعد سے۔ تعلیم اور صنعت و حرفت کو لیجئے۔ ربع صدی کے مختصر عرصے میں ہماری شرح خواندگی 18% ہو گئی ہے۔ غیر ملکی حکومت کے زمانے میں ایسا ہو سکتا تھا؟ انگریز شروع میں ہمارے دستکاروں کے انگوٹھے کاٹ دیتے تھے، اب کارخانوں کے مالک ہمارے اپنے لوگ ہیں، دستکاروں کے انگوٹھے نہیں کاٹتے۔ ہاں، کبھی کبھی پورے دستکار کو کاٹ دیتے ہیں۔ آزادی سے پہلے ہندو بنیے اور سرمایہ دار ہمیں لوٹا کرتے تھے، ہماری خواہش تھی کہ یہ سلسلہ ختم ہو اور ہمیں مسلمان بنیے اور سیٹ لوٹیں۔ الحمدللہ کہ یہ آرزو پوری ہوئی۔ جب سے حکومت ہمارے ہاتھ میں آئی ہے، ہم نے ہر شعبے میں بہت ترقی کی ہے، درآمد برآمد بھی بہت بڑھ گئی ہے۔ ہماری خاص برآمدات دو ہیں، وفود اور زر مبادلہ۔ درآمدات ہم گھٹاتے جا رہے ہیں۔ ایک زمانے میں تو خارجہ پالیسی تک باہر سے درآمد کرتے تھے، اب یہاں بننے لگی ہے۔ ایک سبق جغرافیے کا۔ جغرافیہ میں سب سے پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ دنیا گول ہے۔ ایک زمانے میں بے شک یہ چپٹی ہوئی تھی، پھر گول قرار پائی۔ گول ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ لوگ مشرق کی طرف سے جاتے ہیں، مغرب کی طرف جا نکلتے ہیں، کوئی ان کو پکڑ نہیں سکتا۔ اسمگلروں، مجرموں اور سیاستدانوں کے لیے بڑی آسانی ہو گئی۔ ہٹلر نے زمین کو دوبارہ چپٹا کرنے کی کوشش کی تھی لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ پرانے زمانے میں زمین گل محمد کی طرح ساکن ہوتی تھی، سورج اور آسمان وغیرہ اس کے گرد گھوما کرتے تھے۔ شاعر کہتا ہے، رات دن گردش میں ہے 7 آسماں۔ پھر گلیلیو نامی ایک شخص آیا اور اس نے زمین کو سورج کے گرد گھمانا شروع کر دیا۔ پادری بہت ناراض ہوئے کہ یہ ہم کو کس چکر میں ڈال دیا ہے۔ گلیلیو کو تو انہوں نے قرار واقعی سزا دے کر آئندہ اس قسم کی حرکات سے روک دیا۔ زمین کو البتہ نہیں روک سکے، برابر حرکت کیے جا رہی ہے۔ شروع میں دنیا میں تھوڑے ہی ملک تھے، لوگ خاصی امن چین کی زندگی بسر کرتے تھے۔ 15ویں صدی میں کولمبس نے امریکہ دریافت کیا۔ اس کے بارے میں دو نظریے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا قصور نہیں، یہ ہندوستان کو یعنی ہمیں دریافت کرنا چاہتا تھا، غلطی سے امریکہ کو دریافت کر بیٹھا۔ اس نظریے کو اس بات سے تقویت ملتی ہے کہ ہم ابھی تک دریافت نہیں ہو پائے۔ دوسرا فریق کہتا ہے کہ نہیں، کولمبس نے جان بوجھ کر یہ حرکت کی، یعنی امریکہ دریافت کیا۔ بہرحال اگر یہ غلطی بھی تھی تو بہت سنگین غلطی تھی۔ کولمبس تو مر گیا، اس کا خمیازہ ہم لوگ بھگت رہے ہیں۔ پاکستان۔ حدود اربع۔ پاکستان کے مشرق میں سیٹو ہے، مغرب میں سینٹو، شمال میں تاشقند اور جنوب میں پانی، یعنی جائے مفر کسی طرف نہیں۔ پاکستان کے دو حصے ہیں، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان۔ یہ ایک دوسرے سے بڑے فاصلے پر ہے۔ کتنے بڑے فاصلے پر، اس کا اندازہ اب ہو رہا ہے۔ دونوں کا اپنا اپنا حدود اربع بھی ہے۔ مغربی پاکستان کے شمال میں پنجاب، جنوب میں سندھ، مشرق میں ہندوستان اور مغرب میں سرحد اور بلوچستان ہے۔ یہاں پاکستان خود کہاں واقع ہے اور واقع ہے بھی کہ نہیں، اس پر آج کل ریسرچ ہو رہی ہے۔ مشرقی پاکستان کے چاروں طرف آج کل مشرقی پاکستان ہی ہے۔ بھارت۔ یہ بھارت ہے، گاندھی جی یہیں پیدا ہوئے تھے، لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، ان کو مہاتما کہتے تھے، چنانچہ مار کر ان کو یہیں دفن کر دیا اور سمادھی بنا دی۔ دوسرے ملکوں کے بڑے لوگ آتے ہیں تو اس پر پھول چڑھاتے ہیں۔ اگر گاندھی جی نہ مرتے یعنی نہ مارے جاتے تو پورے ہندوستان میں عقیدت مندوں کے لیے پھول چڑھانے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ یہی مسئلہ ہمارے یعنی پاکستان والوں کے لیے بھی تھا۔ ہمیں قائد اعظم کا ممنون ہونا چاہیے کہ خود ہی مر گئے اور سفارتی نمائندوں کے پھول چڑھانے کی ایک جگہ پیدا کر دی، ورنہ شاید ہمیں بھی ان کو مارنا ہی پڑتا۔ بھارت بڑا امن پسند ملک ہے۔
जिसका सबूत यह है कि अक्सर हमसाया मुल्कों के साथ उसके सीज फायर के मुआहदे हो चुके हैं। 1965 में हमारे साथ हुआ, उससे पहले चीन के साथ हुआ। भारत का मुकद्दस जानवर गाय है। भारतीय उसी का दूध पीते हैं, उसी के गोबर से चौका लीपते हैं और उसी को कसाई के हाथ बेचते हैं, क्योंकि खुद वो गाय को मारना या खाना पाप समझते हैं। आदमी को भारत में मुकद्दस जानवर नहीं गिना जाता। भारत के बादशाहों में राजा अशोक और राजा नेहरू मशहूर गुजरे हैं। अशोक से उनकी लाट और दिल्ली का अशोका होटल यादगार है, और नेहरू जी की यादगार मसला कश्मीर है, जो अशोक की तमाम यादगारों से ज्यादा मजबूत और पायदार मालूम होता है। राजा नेहरू बड़े धर्मात्मा आदमी थे। सुबह सवेरे उठकर शीर्षक आसन करते थे, यानी सर नीचे और टांगे ऊपर करके खड़े होते थे। रफ्ता रफ्ता उनको हर मामले को उल्टा देखने की आदत हो गई। हैदराबाद के मसले को उन्होंने रियाया के नुक्ता नजर से देखा और कश्मीर के मसले को राजा के नुक्ता नजर से। योग में तरह तरह के आसन होते हैं। ना वाकिफ लोग उनको कलाबाजियां समझते हैं। नेहरू जी नफासत पसंद भी थे। दिन में 2 बार अपने कपड़े और कौल बदला करते थे। तारीख तारीख के चंद दौर। राहों में पत्थर, जलसों में पत्थर, सीनों में पत्थर, अकलों पे पत्थर, आस्तानों पे पत्थर, दीवानों पे पत्थर, पत्थर ही पत्थर। यह जमाना पत्थर का जमाना कहलाता है। देगे ही देगे, चमचे ही चमचे, सिक्के ही सिक्के, पैसे ही पैसे, सोना ही सोना, चांदी ही चांदी। यह जमाना धात का जमाना कहलाता है। लोग सोने चांदी की जंजीरें बनाते हैं, हमें और आपको पहनाते हैं। हम और आप पहनकर खुश रहते हैं, बल्कि थैंक यू भी कहते हैं। एक और जमाना है आयरन एज, यानी लोहे का जमाना। लोहा वो धात है जिसका सब लोहा मानते हैं। हल का फल भी लोहा, कारखाने की कल भी लोहा। लोहा मकनातीस बन जाता है तो चांदी तक को खींच लाता है। 100 सुनार की, 1 लोहार की। सोने वाले लोहे वालों से डरते हैं, लेकिन कोई कहां तक रुकवाएगा। हमारे यहां भी लोहे का जमाना आएगा। कच्चा लोहा और किसी काम का नहीं, बस इससे आदमी बनाते हैं, जो मर्दे आहन कहलाते हैं। उनको जंग लग जाता है, बल्कि खा जाता है, फिर भी लोग घूरे पर से उठा लाते हैं, जिंदाबाद के नारों से जलाते हैं। ये और दौर है। लोग नंगे घूमते हैं, नंगे नाचते हैं, नंगे क्लबों में जाते हैं, एक दूसरे को जलसों में नंगा करते हैं, अवाम तक के कपड़े उतार लेते हैं, बल्कि खाल खींच लेते हैं, खालों से जर्रे मुबादला कमाते हैं, गोश्त कच्चा खा जाते हैं। न चूल्हा है न सीख है। यह जमाना कबलस तारीख है। मिलावट की सिनत, रिश्वत की सिनत, कोठी की सिनत, पगड़ी की सिनत, हलवे की सिनत, मांडे की सिनत, बयानों और नारों की सिनत, तावीजों और गंडों की सिनत। ये हमारे यहाँ का सिनती दौर है। कागज के कपड़े, कागज के मकान, कागज के आदमी, कागज के जंगल, कागज के शेर, जरा नम हो तो सब के सब ढेर। कागज के नोट, कागज के वोट, कागज का ईमान, कागज के मुसलमान, कागज के अखबार और कागज ही के कॉलम निगार। ये सारा कागज का दौर है। अब इस आखिरी दौर को देखिए। पेट रोटी से खाली, जेब पैसे से खाली, बातें बसीरत से खाली, वादे हकीकत से खाली, दिल दर्द से खाली, दिमाग अक्ल से खाली, शहर फरजानों से खाली, जंगल दीवानों से खाली। ये खलाई दौर है। लोग तवाहुम के गुब्बारे फुलाते हैं, माजूने फलक सैर खाते हैं, रूयते हिलाल कमेटियां बनाते हैं, आसमान के तारे तोड़ लाते हैं, डट के दुम्बे नोश फरमाते हैं, बैतुल खला में मदार पर पहुंच जाते हैं। हमारे यहां का खलाई दौर यही है। रामायण और महाभारत। रामायण रामायण रामचंद्र जी की कहानी है। ये राजा दशरथ के प्रिंस ऑफ वेल्स थे, लेकिन उनकी सौतेली मां कैकई अपने बेटे भरत को राजा बनाना चाहती थी। उसके बहकाने पर राजा दशरथ ने रामचंद्र जी को 14 बरस के लिए घर से निकाल दिया। उनकी रानी सीता को भी, उनके भाई लक्ष्मण भी साथ हो लिए। बनवास के लिए निकलते वक्त रामचंद्र जी के पास कुछ भी न था, बस एक खड़ाऊं थी। वो भी भरत ने रखवा ली कि आपकी निशानी हमारे पास रहनी चाहिए। उस खड़ाऊं को भरत तख्त के पास बल्कि ऊपर रखता था, ताकि रामचंद्र जी का कोई आदमी चुरा के न ले जाए। जंगल में रहने की वजह से उनको गुजारे में चंदा तकलीफ न होती थी। राम जी तो आखिर राम जी थे। ज्यादा काम उनके लक्ष्मण यानी बिरादरी खुर्द किया करते थे। ये लोग गिन गिन कर दिन गुजार रहे थे कि कब 12 बरस पूरे हों और कब ये वापस जाकर राजपाट संभालें और रियाया की बेलौस खिदमत करें। एक रोज जबकि राम और लक्ष्मण दोनों शिकार को गए हुए थे, लंका का राजा रावण आया और सीता जी को उठा ले गया। इस पर रामचंद्र जी और रावण में लड़ाई हुई।
घमसान कर रन पड़ा, जैसा कि दशहरे के त्योहार में पड़ता आपने देखा होगा। हनुमान जी और उनके बंदरों ने रामचंद्र जी का साथ दिया और वो रावण और उसके राक्षसों को मारकर जीत गए। पुराने ख्याल के हिंदू इसीलिए बंदरों की इतनी इज्जत करते हैं कि उनको इंसानों पर तरजीह देते हैं। महाभारत। महाभारत कौरवों और पांडवों की लड़ाई की दास्तान है। कौरव तो जैसा कि नाम ही से जाहिर है बड़े कोर चश्म लोग थे। हाँ, पांडव अच्छे थे। इतना जरूर है कि कभी कभी जुआ खेल लेते थे और ताद्दुदे अज़दवाज का रिवाज भी उनमें था, यानी एक औरत के 5 शौहर हो सकते थे। यके बाद दीगरे नहीं, वो तो आजकल भी होते हैं, बल्कि बैक वक्त। द्रौपदी पांचों पांडवों की बिला शिरकत गैर बीवी थी। चूंकि उसका सुलूक पांचों से एक जैसा था, इसलिए हम इस मामले पर ज्यादा एतराज नहीं करते। महाभारत के जमाने में शादी में ऐसी मुश्किलात न होती थी जैसी आजकल होती है कि लड़के का हसब नसब, जायदाद और तालीम वगैरह पूछते हैं। हत्ता के जरिए रोजगार भी। पंजाबी यूपी का सवाल भी उठता है और शिया सुन्नी की देख परख भी होती है। महाभारत के सुनहरी जमाने में लोग स्वयंवर रचाते थे। जो शख्स भी नीचे तेल के कुंड में अक्स पर नजर जमाए ऊपर घूमती मछली की आंख में तीर का निशाना लगाता था, उसके सर पर अपनी लड़की को मंड देते थे। द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन ने तीर मारा जो घूमती मछली की आंख में सीधा जा लगा। यह हुस्न इत्तेफाक था, वरना तो ऐसे करतब के लिए आदमी का माहिर बाजीगर या नट होना जरूरी है। हम आप नहीं लगा सकते। कौरव और पांडव में लड़ाई क्यों हुई थी ये हम नहीं जानते। हर लड़ाई के लिए वजह का होना जरूरी भी नहीं। अब कुछ आंखों देखा हाल उस लड़ाई का सुनिए। खवातीन और हजरात, ये कुरुक्षेत्र का मैदान है जो तहसील किथल जिला करनाल में वाक़ है। लड़ाई अब शुरू होने ही वाली है। कौरव एक तरफ है, पांडव दूसरी तरफ है। ये होना भी चाहिए। दोनों एक तरफ हों तो लड़ाई का कुछ मजा ना आए। लड़ने वालों के अलावा भी कुछ लोग मैदान में नजर आ रहे हैं। ये द्रोणाचार्य हैं, दोनों फरीकों के बुजुर्ग हैं। अपना लश्कर कौरवों को दे रखा है, आशीर्वाद पांडवों को दे रखी है। पांडवों का मुतालबा था कि आप आशीर्वाद कौरवों को दे दें, लश्कर हमें दे दें, लेकिन आचार्य जी नहीं माने। ये कौन है? ये कृष्ण जी हैं। मशहूर अफसाना निगार कृष्ण नहीं, ना महाशय कृष्ण, बल्कि और साहब हैं। कृष्ण कन्हैया कहलाते हैं। अभी अभी गोपियों के पास से आए हैं। मक्खन अभी तक होठों पर लगा है। बैठे गीता लिख रहे हैं। अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि मारो मारो, अपनों को मारो, झिझको नहीं। ताजो तख्त का मामला है, मजाक की बात नहीं। याद रहे कि कौरव और पांडव एक दूसरे के कजिन हैं। ये लोग खांडे से खांडा बजने लगा और रथ से रथ टकरा रहा है। यह लड़ाई तो लंबी चलती मालूम होती है, लिहाजा अब हम वापस स्टूडियो चलते हैं। सवालात। अर्जुन ने घूमती मछली की आंख में तीर मारने के अलावा भी कभी कोई और तीर मारा था? भारत और पाकिस्तान की जंग सितंबर 65 का द्रोणाचार्य कौन था? कौरव और पांडव एक ही थैली के चिट्टे बिट्टे थे? इस मौजू पर जवाब मजमून में लिखो। ज्यादा से ज्यादा 10 अल्फाज में आ जाना चाहिए। सिकंदर आजम। ये बादशाह जो पंजाब के एक साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान के एक साबिक सदर का हमनाम था, मकदूनिया के बादशाह फेलकूस का बेटा था। बाप के मरने के बाद गद्दी पर बैठा, जो उसकी सआदत की दलील है। बाप की जिंदगी में बैठ जाता तो बाप क्या कर लेता? मौरखीन ने सिकंदर की शुजाअत और दूसरी सलाहियतों की बहुत तारीफ की है। मशहूर मौर्रिख सोहराब मोदी भी अपने एक फिल्म स्क्रिप्ट में लिखते हैं कि सिकंदर बहुत अच्छा बादशाह था। सिकंदर यूनान से फौज लेकर निकला और ईरान पहुंचा। यहां पहुंचते ही उसने दारा मारा और फिर हिंदुस्तान की राह ली। जहलुम के करीब उसकी मुठभेड़ राजा पोरस से हुई। उस जमाने में राजाओं के नाम बड़े और दर्शन छोटे होते थे। जितनी बड़ी राजा पोरस की सल्तनत थी, उतनी बड़ी बड़ी तो पंजाब के कई जमींदारों की जागीरें हैं। खैर, लड़ाई हुई। चूंकि लड़ाई में एक फरीक का हारना जरूरी होता है और सिकंदर की हैसियत एक तरह से मेहमान की थी, लिहाजा पोरस हार गया। पकड़ा, आया और सिकंदर के सामने पेश हुआ। सिकंदर ने दुआ सलाम, राजी बाजी और भलू चंगू के बाद पूछा, ए राजा पोरस, बता तेरे से क्या सुलूक किया जाए? पोरस ने कहा, है सिकंदर आजम, हैफ कि तू इतना बड़ा बादशाह होकर गलत जबान बोलता है। ये तेरे से कहाँ की बोली है? ऐसा तो गंवार बोलते हैं। अब रहा सुलूक का सवाल। भला ये भी कोई पूछने की बात है? वो सुलूक कर जो बादशाह बादशाहों के साथ किया करते हैं। सिकंदर नया नया बादशाह हुआ था। उसे क्या मालूम था कि बादशाह लोग बादशाहों से क्या सुलूक किया करते हैं? उसने अपने दरबारी मौरिखों से पूछा। उन्होंने मिसालें देकर जो कुछ बताया, उसकी रोशनी में सिकंदर ने खड़े खड़े तलवार निकालकर पोरस की भुट्टा सी गर्दन उड़ा दी। बाद में पोरस पछताया कि मैंने ऐसी अहमकाना फरमाइश की ही क्यों थी। बास तारीखों में यह वाकया और तरह आया है,
لکھا ہے کہ پورس کی بات سن کر سکندر بہت خوش ہوا، شیخی میں آ گیا۔ اس نے نہ صرف پورس کی جان بخشی کر دی بلکہ اس کا علاقہ بھی اس کو لوٹا دیا۔ ہو سکتا ہے یہی صحیح ہو، یہ اتنی پرانی بات ہے کہ اس پر اب بحث کرنا فضول ہے۔ پورس اس وقت نہیں مرا تو بعد میں مر گیا۔ واضح رہے کہ بعد میں سکندر بھی مر گیا، جس کا پس منظر بہت افسوسناک ہے۔ مبینہ طور پر جناب خضر نے سکندر سے کہا تھا کہ چلو میرے ساتھ آب حیات کے چشمے پر، 2 گھونٹ پی لینا اور ابد تک دنیائے فانی میں دندنانا، لوگوں کے سینے پر مونگ ڈلنا۔ وہاں پہنچ کر خضر صاحب سارا پانی خود پی گئے، سکندر کو سوکھا لوٹایا۔ جو کیا خضر نے سکندر سے، وہی کیا خضر حیات نے سکندر حیات سے، کیونکہ سکندر حیات تو مدت ہوئی لد گئے، اس عمر میں جو لدنے کی نہ تھی، اور خضر حیات جو ان کے وزیر تھے، ساٹھے پاٹھے اپنی جاگیر پر بیٹھے ہیں۔ اسکندر مرزا مرحوم کے خضر بھی خدا کے فضل سے باقاعدہ حیات ہیں اور بخیریت ہیں، جس سے ثابت ہوا کہ آب حیات میں واقعی بڑی تاثیر ہے۔ سوالات: سکندر حیات، سکندر مرزا اور سکندر اعظم میں کون بڑا فاتح تھا؟ پورس کون تھا؟ کیا پورس اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کے علاوہ بھی پنجاب میں کبھی کوئی دیسی حکمران ہوا ہے؟ حسب ذیل میں سے کسی 5 پر مضمون لکھو۔ سکندر، خضر، سکندر حیات، خضر حیات۔ فلم سکندر اعظم میں کس کس نے کام کیا تھا؟ اس کا کوئی گانا یاد ہو تو سناؤ۔ خاندان غزنوی سے خاندان لودھی تک، سلطان محمود غزنوی۔ یہ غزنوی خاندان کا سب سے مشہور بادشاہ تھا۔ اس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے۔ شروع کے حملوں میں تو وہ چند ناگزیر وجوہ سے واپس جاتا رہا، آخر ہندوستان کو فتح کر لیا۔ اس نے سومنات کا بت بھی توڑا، جس میں سے زر و جواہر کا بہت بڑا خزانہ نکلا۔ ہر چند کے سومنات کو اس نے صرف اپنا فرض سمجھتے ہوئے توڑا تھا، روپے کے لالچ میں نہیں۔ پھر بھی ان زر و جواہر کو اس نے پھینک نہیں دیا، اونٹوں پر لدوا کر اپنے ساتھ غزنی لے گیا۔ ایاز اس کا غلام تھا۔ علامہ اقبال سے روایت ہے کہ جب عین لڑائی میں وقت نماز آتا تھا تو یہ دونوں یعنی محمود اور ایاز ایک صف میں کھڑے ہو جاتے تھے، باقی فوج لڑتی رہتی تھی۔ محمود پر الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے فردوسی سے شاہنامہ لکھوایا اور اس کی 60,000 اشرفیاں نہیں دی، بلکہ 60,000 روپے دے کر ٹالنا چاہا۔ یہ الزام بیجا ہے۔ بے شک وعدہ 1 اشرفی فی شعر ہی کا کیا گیا تھا، لیکن اس وقت گمان نہ تھا کہ فردوسی واقعی یہ کتاب لکھنے بیٹھ جائے گا اور اس کو اتنا لمبا کر دے گا۔ یہ کتاب جناب حفیظ جالندری کے شاہنامہ اسلام کی طرز پر لکھی گئی ہے۔ فردوسی چاہتا تو بہت تھوڑے صفحوں پر ایران کی پوری تاریخ بیان کر سکتا تھا کہ فلاں بادشاہ نے فلاں بادشاہ کو مارا وغیرہ، لیکن وہ اس میں پہلوانوں اور اژدہوں وغیرہ کے قصے ڈال کر لمبا کرتا گیا۔ بھلا ایک کتاب کی 60,000 اشرفیاں دی جا سکتی ہیں؟ بجٹ بھی تو دیکھنا پڑتا ہے۔ محمود کی ہم تعریف کریں گے کہ پھر بھی 60,000 روپے کی رقم فردوسی کو بھجوائی، خواہ اس کے مرنے کے بعد ہی بھجوائی۔ آج کل کے پبلشر اور قدردان تو مرنے کے بعد بھی مصنف کو کچھ نہیں دیتے۔ 60,000 روپے تو بڑی چیز ہے، ان سے 60 روپے ہی وصول ہو جائیں تو مصنف اپنے کو خوش قسمت سمجھتا ہے۔ بس ثابت ہوا کہ سلطان موصوف بہت فیاض بھی تھا۔ سوالات: محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 کیا کیے تھے؟ محمود غزنوی نے 17 حملے کس ملک پر کیے تھے؟ ہندوستان پر 17 حملے کس بادشاہ نے کیے تھے؟ سچ سچ بتاؤ۔ محمود غزنوی نے ہندوستان پر 18 حملے کیوں نہیں کیے؟ 17 پر کیوں اکتفا کی؟ نوٹ: سوال نمبر 4، 1، 3 اور 2 لازمی ہے۔ خاندان غوری: غزنوی خاندان کے بعد کسی نہ کسی خاندان کو تو آنا ہی تھا، چنانچہ غوری خاندان آیا۔ اس خاندان کا عہد بہت مختصر رہا۔ یہ لوگ اس بات پر ہی غور کرتے رہے کہ ملک کو کیسے ترقی دی جائے، کسی بات پر عمل کرنے کی مہلت نہ ملی۔ سلطان محمد غوری اس خاندان کا مشہور اور لیاقت مند بادشاہ تھا۔ ایک بار وہ گکھڑوں کی شورش رفع کرنے کے لیے ان کے علاقے نوا راول پنڈی میں گیا اور کسی گکھڑ کے ہاتھوں مارا گیا۔ حفیظ ہوشیار پوری اور رئیس امروہوی نے قطعات تاریخ لکھے۔ اگر وہ گکھڑوں کے ہاں جانے کے بجائے ان کو اپنے ہاں بلاتا اور گھر بیٹھے ان کی شورش رفع کر دیتا تو زیادہ اچھا ہوتا۔ خاندان غلامہ: اس خاندان کا بانی مبانی ایک شخص غلام محمد نامی تھا، اسی لیے خاندان غلامہ کہلایا۔ دوسری وجہ تسمیہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس خاندان کے عہد میں بعض بڑی طاقتوں کے نام خط غلامی لکھا گیا، چونکہ اس خاندان کے بہت سے آیان سلطنت کی عمر انگریز کی غلامی میں گزری تھی، اس لیے بھی اس کو خاندان غلامہ کا نام دیا گیا۔ اس زمانے میں ذاتی اور انفرادی غلامی تو ختم ہو رہی تھی۔ ہاں، کسی ملک کا کسی دوسرے ملک کا غلام ہونا معیوب نہ سمجھا جاتا تھا۔ آقا ملک اپنے غلام ملک کو ایڈ دیتا تھا، اپنی فالتو پیداوار بھیجتا تھا تاکہ سمندر میں نہ ڈبونی پڑے، اور فالتو آدمی جن کا اس کے اپنے ملک میں کوئی مصرف نہ ہوتا تھا مشیر بنا کر ساتھ کر دیتا۔
غلام ملک کی ذمہ داریاں کچھ زیادہ نہ ہوتی تھیں، بس حق ناحق میں آقا ملک کا ساتھ دینا ہوتا تھا۔ علاوہ ازیں غلام ملک اپنے ہاں فولاد کا کارخانہ بھی نہ لگاتا تھا، خارجہ پالیسی بھی پوچھ کر بناتا تھا، بلکہ آقا ملک سے بنی بنائی منگاتا تھا۔ خلجی خاندان، اس خاندان نے جتنے دن حکومت کی خود بھی خلجان میں مبتلا رہا، قوم کو بھی خلجان میں رکھا، اسی لیے اس کو خلجی خاندان کہتے ہیں۔ اس خاندان کے سربراہ کا نام بھی خے سے شروع ہوتا تھا۔ ایک شاعر نے یہ قصیدہ اسی کی شان میں لکھا تھا: کس چیز کی کمی ہے خواجہ تیری گلی میں، گھوڑا تیری گلی میں، نتھیا تیری گلی میں۔ اس بادشاہ کے عہد میں فن طباخی کو بہت ترقی ہوئی۔ چرندوں اور پرندوں کے لیے یہ دور کچھ اچھا نہیں تھا۔ مرغوں ماہی بادشاہ کا نام سن کر تھر تھر کانپتے تھے۔ سودا نامی شاعر تو یہاں تک کہتا ہے کہ تڑپے تھا مرغ قبلہ نما آشیانے میں۔ اردو کی مشہور کلاسیک مکمل مرغی خانہ با تصویر اسی عہد میں تصنیف ہوئی۔ اب تک اس کے 70 ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ تغلق خاندان، اس خاندان کے سرکاری دفاتر کراچی کے تغلق ہاؤس میں تھے، اسی لیے یہ تغلق خاندان کہلایا۔ انہی دفاتر میں بیٹھے بیٹھے وزرائے سلطنت کو پہلے پہل خیال آیا کہ دارالحکومت بدلنا چاہیے، دہلی سے دیوگری چلنا چاہیے، اور کچھ نہیں تو تھوڑی تفریح ہی رہے گی، سفر کا بھتہ ہی ملے گا۔ اس منصوبے پر عمل بعد میں ہوا۔ تغلق کا لفظ اغلاق سے نکلا ہے، جس کے معنی مشکل پسندی اور مشکل گوئی وغیرہ ہیں۔ ہمارے دوست عبدالعزیز خالد اس دور میں ہوتے تو ملک الشعراء ہوتے، ہر وقت خیلت فاخرہ زیب تن کیے رہتے، یوں خالی بشرٹ میں نہ گھوما کرتے۔ سر فیروز خاں تغلق اس خاندان کا مشہور بادشاہ تھا۔ یہ اپنا رشتہ چنگیز خاں سے ملایا کرتا تھا اور کوٹلے بسایا کرتا تھا۔ چنانچہ فیروز شاہ کا کوٹلہ مشہور ہے۔ اس کی تصنیف میں تاریخ فیروز شاہی، فیروز اللغات اور چشم دید مشہور ہے۔ تاریخ فیروز شاہی تاریخ کی کتاب ہے، فیروز اللغات ایک لغت ہے، اور چشم دید میں بادشاہ نے اپنے وہ حالات لکھے ہیں جو اپنی آنکھوں دیکھے ہیں۔ فیروز تغلق کے زمانے میں چیزیں سستی تھیں، کم از کم آج کے مقابلے میں آٹا دال بھی، بناسپتی گھی بھی، پیٹرول بھی۔ اے کاش وہ آج بھی زندہ ہوتا اور ہمارا بادشاہ ہوتا۔ لودھی خاندان، اس خاندان کا مشہور ترین بادشاہ سکندر لودھی تھا۔ اس کو سکندر اعظم کے ساتھ خلط ملط نہ کرنا چاہیے۔ وہ زمانہ قبل از مسیح میں ہوا تھا، یہ زمانہ بعد از مسیح میں ہوا۔ بعض کتابوں میں اس خاندان کا نام لو بھی لکھا ہے، جس کے معنی لالچی یعنی اقتدار کی لالچ رکھنے والا ہوتے ہیں، لیکن ہمارے خیال میں صحیح نام لودھی ہی ہے۔ اس خاندان کا مورث اعلیٰ لدھیانے سے آیا ہوگا، جیسے یہ خاکسار آیا ہے۔ یہ خاکسار اپنے کو لودھی نہیں لکھتا، جس کی وجہ خاکساری ہے۔ سکندر لودھی فیروز خاں تغلق کو معزول کر کے برسر اقتدار آیا تھا۔ اتفاق دیکھیے، خود اس کے ساتھ یہی ہوا۔ اس کے سپہ سالار نے اسے تخت سے اتار کر بعبور دریائے شور بھیج دیا، یعنی ملک بدر کر دیا، اور خاندان گندھارا کی بنیاد رکھی۔ خاندان گندھارا کی فرما روائی ایک مدت تک اچھی چلی، لیکن آخر سلطنت کے ٹکڑے ہونے شروع ہو گئے، حتیٰ کہ ملک 22 خانوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایسا ہو جائے تو پھر مغل آیا ہی کرتے ہیں، چنانچہ آئے، سلطنت مغلیہ قائم کی۔ سوالات، گکھڑوں پر جواب مضمون میں لکھو، لیکن ذرا دور رہ کر، یہ خطرناک لوگ ہیں۔ کیا غلامی خاندان غلامہ کے ساتھ ہی ختم ہو گئی؟ فیروز تغلق نے فیروز اللغات کیوں لکھی تھی؟ احوال خاندان مغلیہ کا۔ بابر بادشاہ سمرقند سے ہندوستان آیا تھا تاکہ یہاں خاندان مغلیہ کی بنا ڈال سکے۔ یہ کام تو وہ بحسن و خوبی اپنے وطن میں بھی کر سکتا تھا، البتہ پانی پت کی پہلی لڑائی میں اس کی موجودگی ضروری تھی۔ یہ نہ ہوتا تو وہ لڑائی ایک طرفہ ہوتی، ایک طرف ابراہیم لودھی ہوتا، دوسری طرف کوئی بھی نہ ہوتا۔ لوگ اس لڑائی کا حال پڑھ پڑھ کر ہنسا کرتے۔ یہ بادشاہ توزق لکھتا تھا، ٹوٹے پھوٹے شعر بھی کہتا تھا، پیشن گوئیاں بھی کرتا تھا کہ عالم دوبارہ نیست، اور 2 آدمیوں کو بغل میں داب کر دوڑ بھی لگایا کرتا تھا۔ ظاہر ہے اتنی مصروفیتوں میں امور مملکت کے لیے کتنا وقت نکل سکتا ہے۔ شراب بھی پیتا تھا۔ یاد رہے اس زمانے کے لوگوں کو مذہبی احکام کا ایسا پاس نہ تھا جیسا ہمیں ہے، کہ محرم کے عشرے کے دوران میں شراب کی دکانیں بند رہتی ہیں، کسی کو پینی ہو تو گھر میں بیٹھ کر پیے۔ کابل کو بہت پسند کرتا تھا، وہیں دفن ہوا۔ اس زمانے میں کابل شہر اتنا گندا نہیں ہوتا ہوگا جتنا آج کل ہے۔ سوالات، بابر نے خاندان مغلیہ کی بنیاد کیوں رکھی؟ خاندان تغلق یا خاندان موریہ کی کیوں نہیں رکھی؟ اگر پانی پت کی پہلی لڑائی میں بابر کے علاوہ ابراہیم لودھی بھی شریک نہ ہوتا تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا؟ ہمایوں بادشاہ نظام سقا کا ہم عصر تھا، جو ممتاز مفتی کے ایک مشہور ڈرامے کا ہیرو ہے۔
اور چام کے دام چلایا کرتا تھا۔ بنگالے کا صوبہ اس کے تخت نشین ہوتے ہی خود مختار ہو گیا۔ 6 نکات پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی۔ بہار اور گجرات کے حاکم اور راجپوت راجے بھی سرکشی پر آمادہ ہو گئے۔ جیے بہار اور جیے گجرات کے نعرے لگانے لگے۔ بادشاہ کرنسی اور امور خارجہ اور ڈیفنس اپنے پاس رکھ کر مصالحت پر آمادہ تھا، لیکن ان میں سے کوئی راضی نہ ہوا۔ ایک شخص شیر شاہ نامی ساکن بہار تو فوج لے کر بھی چڑھ دوڑا۔ ہمایوں نرم آدمی تھا، اس کی فوج بھی نرم دل تھی۔ جہاں شیر شاہ سامنے آتا تھا پیچھے ہٹ جاتی تھی۔ متعصب ہندو مورخین نے اسے شکست سے تعبیر کیا ہے۔ ہمایوں سیر و تفریح کا دل دادا تھا۔ دلی سے جو نکلا تو راجپوتانہ کی سیر کی، سندھ کی سیر کی، ایران کی بھی سیر کی۔ ایران میں یہ پورے 10 سال بیٹھا رہا تاکہ فارسی اچھی طرح سیکھ سکے اور با محاورہ بول سکے۔ بعد میں انتظام مملکت شیر شاہ کو سنبھالنا پڑا۔ اسے حکومت کا چندہ تجربہ نہ تھا۔ بادشاہی ایک خاندانی کام ہے۔ شیر شاہ نے سوائے سڑکیں اور سرائیں بنانے، کنویں کھدوانے، چور پکڑنے اور ٹوڈر مل سے زمین کی جمع بندیاں کرنے کے کچھ نہ کیا۔ ہمایوں کا بیٹا اکبر سندھ کے سفر کے دوران امرکوٹ میں پیدا ہوا تھا۔ اصطلاح میں اسے نیا سندھی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہمایوں کو علم حیات کا بہت شوق تھا، جو سائنس کی ایک قسم ہے۔ ایک روز چھت پر کھڑا ستارے دیکھ رہا تھا، اترتے میں پاؤں پھسلا اور مر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سائنس بعض اوقات خطرناک اور مہلک بھی ثابت ہوتی ہے، اسی لیے تو ہمارے بزرگ اس سے چندہ رغبت نہ رکھتے تھے۔ صرف و نحو، عروض و منطق اور علوم مجلسی پر تعلیم ختم کر دیتے تھے۔ زمین کا گول ہونا تک اس زمانے کی کتابوں سے ثابت نہیں، اور سورج کے گرد چکر لگانا تو خیر اس نے بہت بعد میں شروع کیا۔ سائنس اور ایجادات کے خلاف ہمارے پاس دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر ہمایوں کے زمانے میں پانی پائپوں اور نلوں کے ذریعے آیا کرتا تو نہ مشقیں ہوتی نہ سکے، لہذا اکبر ہوتا نہ شاہجہاں، نہ بادشاہی مسجد، نہ تاج محل، نہ نور جہاں، نہ اس کے کبوتر، کیونکہ ہمایوں بغیر اکبر کو پیدا کیے جمنا میں ڈوب گیا ہوتا۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ سوالات: ہمایوں چھت پر کھڑا کون سے ستارے دیکھ رہا تھا؟ عام ستارے یا فلمی ستارے؟ تم کون سے ستارے دیکھ کر پھسلنا پسند کرو گے؟ کیا آج کل بھی 2 گھڑی کی بادشاہت میں رشتہ داروں کو فائدہ پہنچانے اور چام کے دام چلانے کا رواج ہے؟ کیا ٹوٹی دار نلکے پر سوار ہو کر دریا پار کر سکتے ہیں؟ سائنس اور ایجادات کے خلاف اور مثالیں تلاش کرو۔ اکبر: آپ نے حضرت ملا دو پیازا اور بیربل کے ملفوظات میں اس بادشاہ کا حال پڑھا ہوگا۔ راجپوت مصوری کے شاہکاروں میں اس کی تصویر بھی دیکھی ہوگی۔ ان تحریروں اور تصویروں سے یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ بادشاہ سارا وقت داڑھی گٹوائے، مونچھیں ترشوائے، اکڑوں بیٹھا پھول سونگتا رہتا تھا یا لطیفے سنتا رہتا تھا۔ یہ بات نہیں، اور کام بھی کرتا تھا۔ اکبر قسمت کا دھنی تھا۔ چھوٹا سا تھا کہ باپ یعنی ہمایوں بادشاہ ستارے دیکھنے کے شوق میں کوٹھے سے گر کر جاں بحق ہو گیا اور تاج و تخت سے مل گیا۔ ایڈورڈ ہفتم کی طرح 64 برس ولی عہدی میں نہیں گزارنے پڑے۔ ویسے اس زمانے میں اتنی لمبی ولی عہدی کا رواج بھی نہ تھا۔ ولی عہد لوگ جو ہی باپ کی عمر کو معقول حد سے تجاوز کرتا دیکھتے تھے، اسے قتل کر کے یا زیادہ رحم دل ہوتے تو قید کر کے تخت حکومت پر جلوہ افروز ہو جایا کرتے تھے، تاکہ زیادہ سے زیادہ دن رعایا کی خدمت کا حق ادا کر سکیں۔ اب ہم اکبری عہد کے کچھ اہم واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ پانی پت کی دوسری لڑائی۔ پانی پت میں اس وقت تک صرف ایک لڑائی ہوئی تھی۔ پانی پت والوں کا اصرار تھا کہ اب ایک اور ہونی چاہیے۔ چنانچہ اکبر نے پہلی فرصت میں بحر و بنگاہ کے ساتھ ادھر کا رخ کیا۔ ادھر سے ہیمو بقال لشکر جلال لے کر آیا۔ اس کے ساتھ توپیں بھی تھیں اور ہاتھی بھی تھے، ایک سے ایک سفید، گھمسان کا رن پڑا۔ ہیمو کی جمعیت زیادہ تھی، لیکن اکبری لشکر نے تابڑ توڑ حملے کر کے کھلبلی ڈال دی۔ بعض ہمدردوں نے اس کے جدی وطن سے پیغام بھجوایا کہ تم اور ہیمو دونوں یہاں تاشقند آؤ، صلح کرائے دیتے ہیں، لیکن اکبر نہ مانا۔ ہیمو ایک ہاتھی کے ہودے میں بیٹھا روپے آنے پائی کا حساب لکھ رہا تھا کہ اس لڑائی کا مال غنیمت فروخت کر کے کس کاروبار میں پیسہ لگائے۔ ناگہاں ایک تیر قضا کا پیغام لے کر اس کی آنکھ میں آن لگا اور وہ بے سدھ ہو کر گر گیا۔ ہیمو بقال کو ہم تاریخ کا پہلا موش دایان کہہ سکتے ہیں۔ بیرم خاں کو حج کرانا۔ بیرم خاں اکبر کا اتالق تھا، اسی نے اس کی پرورش کی تھی اور تخت دلایا تھا۔ اکبر نے تخت پر بیٹھنے کے بعد جب سارے اختیارات قبضے میں کر لیے تو سوچا کہ پہلے اس محسن کے احسانات کا بدلہ چکانا چاہیے۔ چنانچہ بیرم خاں کو بلایا اور کہا، خان بابا اب آپ جائیے، حج کرائیے۔ کسی کو حج پر بھیجنا، خواہ وہ جانا چاہے یا نہ چاہے، بڑی نیکی کا کام ہے۔ اکبر نے اور بھی کئی لوگوں کو ان کے نانا کرتے ہوئے حج و زیارت پر بھیج دیا،
لیکن خود ناگزیر وجوہات اور چند در چند مصروفیات کی وجہ سے کبھی نہ جا سکا۔ بیرم خان حج کو جاتے ہوئے راستے میں قتل ہو گیا، لیکن یہ اس کا ذاتی معاملہ تھا۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ اکبر کو اس کے مرنے کی خبر ہوئی تو بہت رنج ہوا، ضرور ہوا ہوگا۔ دین الہی، دینیات کی طرف اکبر کے شغف کو دیکھتے ہوئے وزیر با تدبیر ابو الفضل نے اس کے ذاتی استعمال کے لیے ایک دین الہی ایجاد کر دیا تھا، اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس کے پہلے خلیفہ کی ذمہ داریاں خود سنبھال لی تھیں۔ چڑھتے سورج کی پوجا کرنا اس مذہب کا بنیادی اصول تھا۔ مرید اکبر کے گرد جمع ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ اے ذل الہی، تو ایسا دانا و فرزانہ ہے کہ تجھ کو تا حیات سربراہ مملکت یعنی بادشاہ وغیرہ رہنا چاہیے، اور تو ایسا بہادر ہے کہ تجھ کو ہلال جرت ملنا چاہیے، بلکہ خود لے لینا چاہیے۔ اس کے نام کا وظیفہ پڑھتے تھے اور اس کی تعریف میں وقت بے وقت بیانات جاری کرتے رہتے تھے۔ پرستش کی ایسی رسمیں آج کل بھی رائج ہیں، لیکن ان کو دین الہی نہیں کہتے۔ اکبر کی حکمت عملی۔ اکبر میں تعصب بالکل نہ تھا، خصوصاً شادیوں کے معاملے میں۔ کچھ ریاستیں فوجوں سے فتح کی، باقی کے راجاؤں کی بیٹیوں کو اپنے حرم میں اور ان کے علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ آج کل کے سیٹ اور مل مالک جو ایسا کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں۔ ادب کی سرپرستی وغیرہ۔ انارکلی ایک کنیز تھی جس کی وجہ سے شہزادہ سلیم کا اخلاق خراب ہونے کا اندیشہ تھا۔ اکبر نے اسے دیوار میں چنوا دیا۔ ایک مصلحت اس میں یہ تھی کہ سید امتیاز علی تاج اپنا مار کا آرا ڈرامہ لکھ سکیں اور اردو ادب کے ذخیرے میں قیمتی اضافہ ہو سکے۔ درباری شاعر نظیری نیشاپوری نے ایک بار کہا کہ میں نے 1,00,000 روپے کا ڈھیر کبھی نہیں دیکھا۔ بادشاہ نے 1,00,000 روپے خزانے سے نکلوا کر ڈھیر لگا دیا۔ جب نظیری اچھی طرح دیکھ چکا تو روپے واپس خزانے میں بھجوا دیے۔ نظیری دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا۔ اصل میں نظیری یہ حرکت خان خانہ کے ساتھ پہلے کر چکا تھا۔ خان خانہ نے شاعر کی نیت کو بھانپ کر کہہ دیا تھا کہ اچھا اب یہ ڈھیر تم اپنے گھر لے جاؤ، لیکن اکبر ایسا کچا آدمی نہ تھا۔ فتوحات۔ اکبر کا دور فتوحات کے لیے مشہور ہے۔ اس کی قلم رو بنگالے سے دکن اور گجرات تک پھیلی ہوئی تھی۔ کالنجر، میواڑ اور رتھمبور کے راجاؤں کو اسی نے زیر کیا تھا۔ حکومت کے آخری دنوں میں قندھار بھی فتح کیا، جسے قدیم زمانے میں گندھارا کہتے تھے۔ جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ کیوں فتح کیا تو بادشاہ کو بیان دینا پڑا کہ میں نے نہیں کیا، ہاں شہزادہ سلیم نے شاید کیا ہو، سو وہ میرے کہنے میں نہیں۔ سوالات۔ پانی پت کی دوسری لڑائی بھی پانی پت ہی میں کیوں ہوئی، کہیں اور کیوں نہیں ہوئی؟ اردو ڈرامہ وغیرہ کے فروغ میں حصہ لینے کا کیا طریقہ ہے؟ تم ان پڑھ رہ کر اکبر بننا پسند کرو گے یا پڑھ لکھ کر اس کا نورتن؟ اکبر کے نورتن۔ اکبر ان پڑھ تھا۔ بعض لوگوں کو گمان ہے کہ ان پڑھ ہونے کی وجہ سے ہی اتنی عمدہ حکومت کر گیا۔ اس کے دربار میں پڑھے لکھے نوکر تھے، نورتن کہلاتے تھے۔ یہ روایت اس زمانے سے آج تک چلی آتی ہے کہ ان پڑھ لوگ پڑھے لکھوں کو نوکر رکھتے ہیں اور پڑھے لکھے اس پر فخر کرتے ہیں۔ ان نو رتنوں کا حال ہم نیچے لکھتے ہیں۔ راجہ ٹوڈر مل، معتمن الدولہ امدت الملک راجہ ٹوڈر ملک۔ راجہ ٹوڈر مل اپنے زمانے کا بڑا لائق آدمی گنا جاتا ہے۔ اکبر کا دیوان ہونے سے پہلے یہ راجائے راجگان مہاراجہ سام گڑھ کی سرکار میں رہ چکا تھا، اور اپنی وفاداری میں اب بھی ایسا راسخ تھا کہ جب تک الگ صبح اشنان کر کے مہاراجہ موصوف کی مورتی کو ڈنڈوت نہ کر لیتا تھا، کھانے کو ہاتھ نہ لگاتا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ اکبر اس کے ولی نعمت سے دوستی رکھے، کسی اور سے نہ رکھے۔ لیکن بعض لوگ راجہ سام گڑھ کو اچھا نہ سمجھتے تھے۔ مثلاً ذوالفقار الدولہ خان خانہ راجہ ٹوڈر مل نے بادشاہ کے مزاج میں دخیل ہو کر خان خانہ کو معزول کرا دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ بدل ہو کر خود ہی چھوڑ گیا۔ چند عمرہ کو تو راجہ ٹوڈر مل نے ملک بدر بھی کرا دیا۔ راجہ ٹوڈر مل حساب کتاب اور جوڑ توڑ کا ماہر تھا۔ اس کے عہد میں ملک نے اقتصادی طور پر بڑی ترقی کی۔ بادشاہ کے عزیز اس کے سایہ عاطفت میں دیکھتے دیکھتے مالا مال ہو گئے۔ جو چیز قبل ازاں 1 روپے میں ملتی تھی، راجہ ٹوڈر مل کی خوش تدبیری کے باعث بازار میں 4 روپے میں ہر جگہ آسانی سے دستیاب ہونے لگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کا معیار زندگی بڑھتا چلا گیا، سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اکبر نے ٹوڈر مل کو منصب پنج ہزاری دے رکھا تھا، لیکن وہ موقع مناسب دے کر دوبارہ سام گڑھ چلا گیا۔ راجائے راجگان نے اس کی خدمت کے اعتراف میں اسے عہدۂ بست ہزاروی سے سرفراز کیا۔ خان خانہ۔ خان خانہ کے خطاب ذوالفقار الدولہ کا رکھتا تھا۔ اکبر کا سب سے کم عمر وزیر تھا، ذہین اور خوش تقریر۔ اکبر اسے بہت عزیز رکھنے لگا
اور باہر کی ولایتوں سے ہر طرح کی معاملت اس کے سپرد کر رکھی تھی۔ ٹوڈر مل کو یہ بات پسند آئی، کیونکہ خان خانہ کا میلان مہاراجا سام گڑھ کے بجائے فغفور چین کی طرف زیادہ تھا۔ آخر 9 رتنوں کے حلقے سے نکلوا کر دم لیا۔ کہتے ہیں کہ پانی پت کی دوسری لڑائی کے سلسلے میں بھی بادشاہ سے خان خانہ کے اختلافات ہو گئے تھے۔ اکبر ہیمو بقال سے صلح پر آمادہ تھا، خان خانہ اس کا مخالف تھا۔ خان خانہ کو یہ بھی پسند نہ تھا کہ عمرا بڑی بڑی جاگیروں پر قابض ہوں یا علماء جائیدادیں بنائیں، اس لیے دربار کے علماء بھی اس سے ناراض ہو گئے تھے اور اس کے عقائد میں نقص نکالنے لگے تھے۔ خان خانہ نے بددل ہو کر پرچم بغاوت بلند کیا تو لاکھوں لوگ اس سے آ ملے، لیکن ان میں روسا اور خاندانی امیر بہت کم تھے، زیادہ تر عام طبقے کے آدمی تھے۔ خان خانہ اپنا دربار پیپل کے ایک درخت کے نیچے لگاتا تھا، اس لیے اس کے حامی بھی پیپل والے مشہور ہوئے۔ ابو الفضل اکبر کا یہ مشیر با تدبیر صحیح معنوں میں رتن تھا، بحر علم کا گوہر یکتا، رموز مملکت کے علاوہ ادب و انشا میں بھی دستگاہ کامل رکھتا تھا۔ کہتے ہیں بادشاہ کو دین الہی کے راستے پر یہی لایا۔ پرچہ نویسوں کو یہ ہدایت تھی کہ کوئی بات بادشاہ کے خلاف نہ لکھیں، ہاں تعریف کرنے پر کوئی پابندی نہیں۔ 10ویں سنے جلوس کے دھوم دھامی جشن مہتابی کا صحرا بھی مورخین ابو الفضل ہی کے سر باندھتے ہیں۔ اسی نے بادشاہ سے اس کی توثیق لکھوائی، جس کی دھوم فرنگستان سے جاپان تک ہوئی۔ ملا عبد القادر بدایونی کا کہنا ہے کہ ابو الفضل نے خود لکھ کر دی، بادشاہ کو کہاں لکھنا آتا تھا، واللہ عالم۔ فیضی، بیربل اور مخدوم الملک وغیرہ۔ 9 رتنوں میں اور بھی کئی باکمال تھے، مثلاً فیضی کے دربار میں ملک الشعراء تھا، اگر کوئی بادشاہ سے ذرا سی بھی سرتابی کرتا تھا تو یہ اس کو بے نقط سناتا تھا۔ بہت سے لوگ اس کے بے نقط کلام کی وجہ سے بادشاہ کے اور خلاف ہو گئے۔ بیان الدولہ لطائف الملک راجہ بیربل کا ذکر بھی ضرور ہے۔ یہ بھاٹوں کے چودھری تھے، ایک بیان دے دیتے تھے، لوگ بہت دن اس پر ہنستے رہتے تھے۔ اکبر کے ایک نورتن مخدوم الملک عبداللہ سلطان پوری تھے۔ مخدوم الملک اچھے اچھے خواب دیکھ کر بادشاہ کو بشارتیں دیا کرتے تھے۔ مشائخ کا ایک حلقہ بھی بنا رکھا تھا، جو چلے کاٹ کاٹ کر بادشاہ کی درازی حکومت کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ افسوس موسم کی خرابی کی وجہ سے اکثر دعائیں اوپر باب قبول تک نہ پہنچ پاتی تھیں، راستے ہی سے واپس لوٹ آتی تھیں۔ اسے اکبر کا کمال جانا چاہیے کہ ایسے نورتنوں اور باکمالوں کے باوصف 50 برس حکومت کر گیا۔ آج کل تو لوگ 10 برس مشکل سے نکالتے ہیں۔ سوالات: سام گڑھ کہاں واقع ہے؟ اس کے راجہ کا نام، پتہ، ولدیت، سکونت وغیرہ لکھو، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ وفاداری بشرط استواری کے موضوع پر جواب مضمون میں لکھو اور ٹوڈر مل کی زندگی سے مثالیں دو۔ جہانگیر اور بیبی نور جہاں۔ اکبر کے بعد جہانگیر تخت پر بیٹھا۔ وہ اکبر کا بیٹا تھا، اگر اس کا باپ ہوتا یقیناً اس سے پہلے تخت پر بیٹھتا۔ جن لوگوں نے سہراب مودی کی فلم پکار دیکھی ہے ان کے لیے جہانگیر کی ذات اور کارنامے محتاج تعارف نہ ہوں گے۔ اس کی بیوی نور جہاں تھی، جو ملکہ ترنم تو نہ تھی لیکن بعض اور کمالات رکھتی تھی۔ ابھی 9 عمر ہی تھی کہ لوگوں کے کبوتر پکڑ کر اڑا دیا کرتی تھی، خصوصاً ولی عہدوں وغیرہ کے۔ بعد میں ایسی زوردار ملکہ ثابت ہوئی کہ بڑے بڑوں کے ہاتھوں کے طوطے اسے دیکھتے ہی اڑ جایا کرتے تھے۔ جہانگیر کو بڑا ہی زیرک اور سمجھدار جاننا چاہیے کہ اس نے محض کبوتروں کے اڑانے سے نور جہاں کی لیاقت کا اندازہ کر کے اس سے شادی کر لی تھی۔ اس کے سلیقہ شعار، پابند صوم و صلات یا کشیدہ کاری کا ماہر وغیرہ ہونے کی شرط نہ رکھی تھی۔ جہانگیر کی بیوی کے علاوہ اس کا عدل بھی مشہور ہے۔ اس نے محل کے باہر ایک زنجیر اور زنجیر سے ایک گھنٹا لٹکا رکھا تھا، پاس ہی دربان بٹھا دیے تھے کہ کوئی فریادی نزدیک آنے کی کوشش کرے تو اس کے ڈنڈا رسید کرے۔ پھر بھی کوئی نہ کوئی شخص گھنٹا بجانے میں کامیاب ہو جاتا تھا اور بادشاہ کو بے وقت جگاتا تھا، اس کی سزا بھی پاتا ہوگا۔ جہانگیر کا عدل اس کے زمانے کے حساب سے تھا۔ نظام عدل میں ایسی ترقیاں بعد کو انگریز کے زمانے میں ہوئیں کہ مقدمہ چلتا ہے تو برسوں چلتا ہے، فیصلہ ہونے تک فریقین اگر زندہ ہوں تو یہ بھی بھول چکے ہوتے ہیں کہ جھگڑا کس بات کا تھا۔ زنجیر اور گھنٹے والا نظام آج رائج کیا جائے تو یہ خطرہ ہے کہ لوگ یہ چیزیں ہی چرا لے جائیں گے، بیچ کھائیں گے۔ جہانگیر نے فتوحات زیادہ نہیں کی، بس بیٹھا ڈائری لکھتا رہا، انصاف کرتا رہتا تھا، شراب پیتا رہتا تھا اور نور جہاں سے محبت کرتا رہتا تھا۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ۔ مورخین کی عادت ہے کہ غلط باتیں لکھتے رہتے ہیں۔ ایک بات یہ لکھ دی کہ جہانگیر نے شیر افغن کو، جو نور جہاں کا پہلا شوہر تھا، مروا دیا تھا تاکہ اسے شادی کر سکے۔ یہ غلط ہے۔ جہانگیر نے تو اسے بہت مرنے سے روکا لیکن وہ مر ہی گیا۔ اکبر کے باب میں بھی ہم مورخین کی ایک غلط بیانی کی تردید کرنا بھول گئے تھے۔
اکبر نامے میں لکھا ہے کہ اکبر نے چتوڑ فتح کیا تو 30,000 آدمی تیغ کے گھاٹ اتار دیے۔ یہ صحیح نہیں، اکبر ہرگز ایسا سفاک نہ تھا۔ ملا عبد القادر بدایونی نے مقتولین کی تعداد 8,000 اور فرشتہ نے 10,000 لکھی ہے، اسی کو صحیح جاننا چاہیے۔ سوالات: کیا کوئی بھی لڑکی کبوتر اڑا دیتی تو جہانگیر اس سے شادی کر لیتا؟ جہانگیر اکبر کے بعد کیوں تخت پر بیٹھا، بلکہ تخت پر بیٹھا ہی کیوں؟ شاہجہاں اور تاج محل۔ شاہجہاں جہانگیر کا بیٹا اور اکبر کا پوتا تھا۔ کسی معمار یا عمارتی ٹھیکیدار کا نور نظر نہ تھا، نہ کسی PWD والے کا مورث اعلیٰ تھا، جیسا کہ لوگ اسے اتنی ساری عمارتیں بنانے کی وجہ سے سمجھ لیتے ہیں۔ تاج محل اس کی بنائی ہوئی عمارتوں میں سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اس کی تعمیر میں 12 سال لگے اور کروڑوں روپے صرف ہوئے۔ حضرت قائد اعظم کے مزار کی تعمیر میں بھی اتنے ہی پیسے اور اتنے ہی برس لگے۔ اگر کوئی فرق ان دونوں مقبروں کی خوبصورتی اور تعمیر میں ہے تو اس کی وجہ ظاہر ہے، شاہجہاں کے زمانے تک فن تعمیر اور نقشہ سازی میں اتنی ترقیاں نہ ہوئی تھیں۔ پتھر وغیرہ ڈھونے، گھسنے، چمکانے وغیرہ کے طریقے بھی پرانے اور دیر طلب تھے۔ مشینی گاڑیاں اور بجلی کی سریول رفتار مشینیں بھی ایجاد نہ ہوئی تھیں۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ قائد اعظم کروڑوں آدمیوں کے محبوب تھے، جبکہ ممتاز محل صرف ایک شخص کی محبوبہ تھی۔ بئی ہما اس زمانے کے اعتبار سے ہم تاج محل کو بہت اچھی عمارت کہہ سکتے ہیں۔ شاہجہاں بہت دور کی نظر رکھتا تھا۔ تاج محل نہ ہوتا تو آج بھارت کی ٹورسٹ ٹریڈ کو اتنی ترقی نہ ہوتی، اتنا زر مبادلہ نہ حاصل ہوتا۔ اس کے دیگر نتائج بھی دور رس ہیں۔ تاج محل نہ ہوتا تو تاج محل بیٹری بھی نہ ہوتی، تاج محل چپل بھی نہ ہوتی، تاج محل مکھن نہ ہوتا جو صحت بخش اجزاء کا مرکب ہے اور جسے تیاری کے دوران میں ہاتھوں سے نہیں چھوا جاتا۔ حتیٰ کہ کپڑے دھونے کی خاطر تاج محل صابن بھی نہ ہوتا۔ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ تاج محل نہ ہوتا تو لوگ کیلنڈروں پہ تصویریں کس چیز کی چھاپتے۔ شاہجہاں نے کئی مسجدیں بھی بنوائیں، موتی مسجد اور دلی کی جامع مسجد وغیرہ وغیرہ۔ لال قلعہ بھی بنایا۔ بہادر شاہ ظفر اسی میں مشاعرہ وغیرہ کرایا کرتے تھے۔ تخت طاؤس بھی شاہجہاں نے ہی بنایا تھا۔ اس میں اپنی طرف سے بہت ہیرے جواہر وغیرہ جڑے تھے، لیکن اس کے جانشینوں کو پسند نہیں آیا۔ محمد شاہ نے اسے اٹھا کر نادر شاہ گدڑیے کو دے دیا، وہ ایران لے گیا اور اس کا کھوپرا کھا لیا۔ شاہجہاں کا زمانہ امن کا زمانہ تھا، پھر بھی اس نے چند فتوحات کر ہی ڈالی۔ تاریخ والے لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں چوری چکاری بھی نہ ہوتی تھی، رشوت خوری بھی نہ تھی۔ خدا جانے اس زمانے کے اہلکار کیا کھاتے ہوں گے۔ جہانگیر کا مقبرہ بھی شاہجہاں نے بنوایا تھا۔ یہ قیاس کرنا غلط ہے کہ شیر افغن نے بنوایا ہوگا۔ عالمگیر بادشاہ۔ شاہ اورنگزیب عالمگیر بہت لائق اور متدین بادشاہ تھا۔ دین اور دنیا دونوں پر نظر رکھتا تھا۔ اس نے کبھی کوئی نماز قضا نہ کی اور کسی بھائی کو زندہ نہ چھوڑا۔ بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں مؤخر الذکر بات پر، حالانکہ یہ ضروری تھا۔ اس کے سب بھائی نالائق تھے، جیسے کہ ہر بادشاہ کے بھائی ہوتے ہیں۔ نالائق نہ ہوں تو خود پہل کر کے بادشاہ کو قتل نہ کر دیں۔ بعض ہندو مورخین نے عالمگیر کے متعلق بہت غلط بیانیاں کی ہیں، مثلاً یہی کہ وہ متعصب تھا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اگر متعصب ہوتا تو جو سلوک اپنے بھائیوں سے کیا وہ ہندو راجاؤں وغیرہ سے کرتا۔ تاریخ سے یہ بھی ثابت ہے کہ اس نے کئی مندروں کو جاگیریں دے رکھی تھی۔ متعصب ہوتا تو یہی جاگیریں مسجدوں کو دے دیتا۔ یہ بات بھی اس کی بے تعصبی کے ثبوت میں پیش کی جا سکتی ہے کہ اس نے ہزاروں میل دور دکن جا کر ابو الحسن تانا شاہ کی سرکوبی کی، حالانکہ وہ دلی کی سلطنت کا خواہاں نہ تھا اور مسلمان بھی تھا۔ اس کے مقابلے میں شیواجی کو بلا کر دربار میں 5,000 منصب دیا۔ بے شک وہ بھاگ گیا اور باغی ہو گیا، لیکن یہ اس کا فعل ہے۔ عالمگیر کی نیک نفسی کے ثبوت میں اتنا لکھنا کافی ہے کہ مغلوں میں یہ واحد بادشاہ ہے کہ رحمت اللہ علیہ کہلاتا ہے۔ جتنی کتابیں اس کی صفائی میں لکھی گئی ہیں کسی اور بادشاہ کی صفائی میں نہیں لکھی گئیں۔ شراب نہ پیتا تھا نہ پینے دیتا تھا، گانا نہ سنتا تھا نہ سننے دیتا تھا۔ تاریخوں میں آیا ہے کہ لوگوں نے ایک جنازہ تیار کیا اور لے چلے۔ بادشاہ نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ لوگوں نے کہا موسیقی کا۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کہا اس کو اتنا گہرا دفن کرنا کہ پھر نہ نکل سکے۔ کبھی کبھی پکا گانا سنتے ہوئے یا فلمی موسیقی پر سر دھنتے ہوئے ہم سوچتے ہیں کہ کاش لوگوں نے اس دانش مند بادشاہ کی اس بات پر عمل کیا ہوتا، یعنی ذرا زیادہ گہرا دفن کیا ہوتا۔ سراج الدین ظفر بہادر شاہ۔ یہ سلطنت مغلیہ کے آخری بادشاہ تھے۔ ان تک پہنچتے پہنچتے سلطنت تو باقی نہ رہی تھی، فقط مغلیہ رہ گئی تھی۔ یہ ظفر الملت والدین، ذل الہی، بادشاہ غازی، بہادر شاہ اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کہلاتے تھے۔
اس زمانے کا رواج تھا کہ جوں جوں علاقہ اور اختیارات گھٹتے جاتے تھے، القاب و آداب بڑھتے جاتے تھے۔ ویسے ان کے والد شاہ عالم کی سلطنت کافی وسیع تھی، دلی سے پالم تک پھیلی ہوئی تھی، انگریزوں نے لے لی۔ یہ بادشاہ سلامت ہمارے دوست سراج الدین ظفر کے جو غزال و غزل پر آدمجی انعام پا چکے ہیں، فقط ہم نام ہی نہ تھے، ان کی طرح شاعر بھی تھے۔ مولوی محمد حسین آزاد نے، جو ذوق کے شاگرد تھے، لکھا ہے کہ بادشاہ مصروفیات کی وجہ سے خود نہیں لکھ پاتے تھے، استاد ذوق غزل کا مسودہ بناتے تھے، یہ اس میں تخلص ڈال کر اپنے نام سے پڑھ دیتے تھے۔ اگر یہ سچ ہے تو استاد ذوق بہت ایثار پیشہ آدمی تھے، اچھے اچھے شعر چن کر بادشاہ کو دے دیتے تھے، برے برے اپنے دیوان میں شامل کرنے کے لیے رکھ لیتے تھے۔ غالب بھی انہی بادشاہ سلامت کے دربار سے وابستہ تھے، وظیفہ پاتے تھے اور دعا دیتے تھے، مصاحبی کرتے تھے اور اتراتے تھے، ورنہ شہر میں ان کی کچھ آبرو نہ تھی، ننگے پھرا کرتے تھے اور ادھار کھاتے تھے۔ دکانداروں نے انہی کے زمانے میں تختیاں لگانی شروع کی، ادھار بند ہے، ادھار مانگ کر شرمندہ نہ کریں، قرض محبت کی قینچی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ غالب نے ایک بار بادشاہ کو دعا دی تھی، تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے ہوں دن 50,000۔ انہوں نے یہ حساب نہ لگایا کہ یہ تو 1,30,298 سال بن جاتے ہیں۔ اچھا ہوا ان کی دعا قبول نہ ہوئی، شاہی تو لد گئی تھی۔ بادشاہ سلامت اتنے دن کیا کرتے، کہاں سے کھاتے؟ مہاراجہ رنجیت سنگھ۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ پنجاب کے مہاراجہ تھے اور ان کا نام رنجیت سنگھ تھا، اسی لیے ان کو مہاراجہ رنجیت سنگھ کہتے ہیں۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا انصاف مشہور ہے۔ ویسے تو ہندوستان کے سبھی راجاؤں کا انصاف مشہور ہے، لیکن یہ واقعی سب کو ایک آنکھ سے دیکھتے تھے۔ سزا دینے میں مجرم اور غیر مجرم کی تخصیص نہ برتتے تھے، جو شخص کوئی جرم نہ کرے وہ بھی پکڑا جاتا تھا۔ فرماتے تھے علاج سے پرہیز بہتر ہے۔ اس وقت اس شخص کو سزا نہ ملتی تو آگے چل کر ضرور کوئی جرم کرتا۔ بعد کے حکمرانوں نے انہی کی تقلید میں جرم نہ کرنے والے کو حفظ ما تقدم کے طور پر سزا دینے اور جیل بھیجنے کا اصول اختیار کیا۔ کبھی مجرم کو بھی سزا دیتے ہیں اگر وہ ہاتھ آ جائے اور اس کا وکیل اچھا نہ ہو تو۔ ٹھگی کا انسداد کیسے ہوا؟ جس زمانے کا یہ ذکر ہے اس زمانے میں ملک میں ٹھگی بہت ہو گئی تھی، ٹھگ لوگوں کو راہ چلتے لوٹ لیتے تھے۔ آخر والی ملک نے محکمہ انسداد ٹھگی قائم کیا اور یہ قانون بنایا کہ سب عمال اور اہلکار لوٹ کے مال میں سے حصہ وصول کر لیا کریں۔ لوگوں کی ہچکچاہٹ دور کرنے اور حوصلہ بڑھانے کے لیے والی نے خود حصہ لینا شروع کر دیا۔ ٹھگوں نے جب یہ دیکھا کہ ہمارے پاس تو کچھ بچتا ہی نہیں بلکہ پلے دینے کی نوبت آ گئی ہے، تو ٹھگی سے توبہ کی اور رفتہ رفتہ اس کا بالکل انسداد ہو گیا۔ ایک سبق گرامر کا۔ لفظوں کے الٹ پھیر کے علم کو گرامر کہتے ہیں۔ لفظوں کا مجموعہ جملہ کہلاتا ہے۔ یہ مجموعہ زیادہ بڑا اور لمبا ہو جائے تو اسے میر جملہ کہتے ہیں۔ اب چونکہ جملے بازی اور فقرے بازی لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، اس لیے گرامر کی طرف لوگوں کی توجہ کم ہو گئی ہے۔ شاعری کی گرامر کو عروض کہتے ہیں۔ پرانے لوگ عروض کے بغیر شاعری نہیں کیا کرتے تھے۔ آج کل کسی شاعر کے سامنے عروض کا نام لیجئے تو پوچھتا ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے۔ ہم نے ایک شاعر کے سامنے ضیافات کا نام لیا، بولے خرافات؟ مجھے خرافات پسند نہیں، بس میری غزل سنیے اور جائیے۔ عروض میں بحریں ہوتی ہیں جن میں بعض بہت گہری ہوتی ہیں، نو مشق ان میں اکثر ڈوب جاتے ہیں، اسی لیے احتیاط پسند لوگ شاعری اور عروض کے پاس نہیں جاتے، عمر بھر نثر لکھتے رہتے ہیں۔ لفظ اور صیغے۔ پرانے زمانے میں تذکیر و تانیث کے قاعدے مقرر تھے، قاعدہ یاد نہ ہو تو لباس اور بالوں وغیرہ سے پہچان ہو جاتی تھی۔ اب مخاطب سے پوچھنا پڑتا ہے کہ تو مذکر ہے یا مؤنث ہے، اور بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس کے بعد اس سے صحیح صیغے میں گفتگو کرتے ہیں، یا ایران ہو تو اس کے ساتھ صیغہ کرتے ہیں۔ بہت سے واحد ایک جگہ اکٹھے ہوں تو جمع کے صیغے میں آ جاتے ہیں۔ جمع کے صیغے میں تھوڑی احتیاط ضروری ہے، خصوصاً جن دنوں شہر میں دفعہ 144 لگی ہوئی ہو، ان دنوں جمع نہیں ہونا چاہیے، واحد رہنا ہی اچھا ہے۔ فعل ماضی۔ ماضی میں کسی شخص نے جو فعل کیا ہو اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ کرنے والا عموماً اسے بھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن لوگ نہیں بھولتے۔ ماضی کی کئی قسمیں مشہور ہیں۔ سب سے مشہور شاندار ماضی ہے۔ جس قوم کو اپنا مستقبل ٹھیک نظر نہ آئے وہ اس صیغے کو بہت استعمال کرتی ہے۔ ایک ماضی شکیہ ہے۔ جن لوگوں کا ماضی مشکوک ہو وہ ماضی شکیہ کی ذیل میں آتے ہیں، عموماً ہاتھوں ہاتھ لیے جاتے ہیں۔ ماضی شرطی یا ماضی تمنائی۔ جن لوگوں نے ریس میں یا تاش پر شرطیں بد بد کر اپنا ماضی تباہ کیا ہو ان کی ماضی کو شرطی کہتے ہیں۔
چونکہ ان لوگوں کی تمنا ہوتی ہے اور پیسے آئیں تو ان کو بھی ریس میں لگائیں، اس لیے شرطی اور تمنائی دونوں ماضیاں ساتھ ساتھ آتی ہیں۔ ماضی کی دوا اور قسمیں ماضی قریب اور ماضی بعید ہیں۔ ماضی کو حد الوسع قریب نہ آنے دینا چاہیے۔ جتنی بعید رہے گی اور جتنے اس پر پردے پڑے رہیں گے اتنی ہی بھلی معلوم ہوگی۔ ماضی کا بعید رہنا مستقبل کے لیے بھی اچھا ہے۔ فعل مستقبل: جو لوگ آج کا کام ہمیشہ کل پر ٹالتے ہوں ان کے ہر فعل کو فعل مستقبل کہا جاتا ہے۔ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، فعل مستقبل ہی کی مثالیں ہیں۔ الیکشن وغیرہ کے دنوں میں ساری گفتگو عموماً فعل مستقبل کے صیغوں میں ہی ہوتی ہے۔ فعل کی دیگر قسمیں: فعل کی بنیادی قسمیں دو ہیں، جائز فعل، ناجائز فعل۔ ہم صرف جائز قسم کے افعال سے بحث کریں گے کیونکہ قسم دوئم پر پنڈت کوکا آجہانی اور جناب جوش ملی آبادی مبسوط کتابیں لکھ چکے ہیں۔ فعل کی دو قسمیں فعل لازم اور فعل متعدی بھی ہیں۔ فعل لازم وہ ہے جو کرنا لازم ہو، مثلاً افسر کی خوشامد، حکومت سے ڈرنا، بیوی سے جھوٹ بولنا وغیرہ وغیرہ۔ فعل متعدی عموماً متعدی امراض کی طرح پھیل جاتا ہے۔ ایک شخص کنبہ پروری کرتا ہے، دوسرے بھی کرتے ہیں۔ ایک رشوت لیتا ہے، دوسرے اس سے بڑھ کر لیتے ہیں۔ ایک بناسپتی گھی کا ڈبہ 25 روپے میں کر دیتا ہے، دوسرا گوشت کے 12.5 روپے لگاتا ہے۔ لطف یہ ہے کہ دونوں اپنے فعل متعدی کو فعل لازم قرار دیتے ہیں۔ ان افعال میں گھاٹے میں صرف مفعول رہتا ہے، یعنی عوام۔ فاعل کی شکایت کی جائے تو وہ فاعل میں دب جاتی ہے۔ فعل حال: یہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے، اچھا حال اور برا حال۔ بیمار کا حال عموماً برا حال ہوتا ہے، لیکن ان کے دیکھے سے جو منہ پر رونق آ جاتی ہے تو وہ سمجھتا ہے اچھا ہے۔ ان حرف اشارہ ہے، یہ اشارہ محبوب کی طرف ہے۔ عزیز طالب علموں، تم اپنے محبوب کی طرف یا محبوب سے اشارہ کر سکتے ہو، لیکن اپنی ذمہ داری پر۔